الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ امانت کی طرح خیانت کی بھی مختلف صورتیں ہیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ قرآن کریم میں جہاں امانت کی ادائیگی کا تاکیدی حکم ہے وہاں لفظ امانات جمع استعمال ہوا ہے، اور جن آیات میں امانت کی ادائیگی اہل ایمان کے ایک امتیازی وصف کے طور پر بیان ہوئی ہے ان میں بھی امانات ہی مذکور ہے، اور جہاں امانت میں خیانت کی ممانعت وارد ہوئی ہے وہاں بھی جمع ہی مستعمل ہے۔ اس سے یہ پہلو سامنے آتا ہے کہ امانت کی مختلف صورتیں ہیں، اسی طرح اس کی ضد یعنی خیانت کی بھی مختلف قسمیں ہیں، اور یہ تمام کی تمام ممنوع ہیں۔ ان میں سے دو سب سے بڑی یا بدترین قسم کی خیانت اللہ اور رسول اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خیانت ہے۔ ان کے علاوہ خیانت کی اور جتنی شکلیں ہیں وہ سب کسی نہ کسی طور پر ان میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتی ہیں۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے اہل ایمان، اللہ اور رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو اور نہ اپنی آپس کی امانتوں میں جان بوجھ کر خیانت کا ارتکاب کرو۔ اس وقت ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن یعنی بدعنوانی، خیانت، رشوت، لوٹ مار، کمیشن خوری، ملاوٹ، دھوکہ دہی، چوری، ڈکیتی اور ناجائز کمائی ہے۔ اس بدعنوانی نے ملک کی جڑوں کو کھوکھلا اور وطن عظیم کو کمزور سے کمزور تر کر دیا ہے۔ ادارے تباہ اور ملک بدنام ہو کر رہ گیا ہے۔ حکمران اور عوام دنیا میں اپنی ساکھ کھو چکے ہیں۔ کوئی ملک ہو یا ادارہ، فرد ہو یا کمپنی، پاکستانیوں پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ پاکستانی ثبوت پاسپورٹ نفرت کا نشان بن کر رہ گیا ہے۔ دنیا کے بیشتر ممالک اس قومی بدنامی کی وجہ سے پاکستانیوں کو ویزا تک دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ امیگریشن حکام اور اہلکار پاکستانی پاسپورٹ دیکھتے ہی اپنے تیور بدل لیتے ہیں۔ پاکستانیوں کو شک کی نظر سے دیکھا جانے لگا ہے۔ اندرون ملک بدعنوانی کا یہ سیلاب اتنی تیزی سے رواں دواں ہے کہ چپڑاسی سے لے کر صدر مملکت تک، نجی اداروں سے لے کر سرکاری حکومتی محکموں تک سبھی اس کا شکار نظر آتے ہیں۔ عوام و خواص اس وبائے عام میں مبتلا ہیں۔ ادارے اور جماعتیں سبھی متاثر ہیں۔ صورتحال یہاں تک خراب ہو چکی ہے کہ دیانت و امانت کا پاس رکھنے والے فرد کو معاشرہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں۔ اداروں میں ایسے پاک باز شخص کو ماتحت افراد کی جانب سے مخالفتوں اور مافوق شخصیات یعنی افسران بالا کی جانب سے دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید میں مجنون اور احمق ہوں، یا گویا یہ سب ٹھیک ہیں، میں راہ بد پہ نکل چکا ہوں۔ آج سے چند سال قبل تک ملک کے اکثر محکمے اچھی شہرت کے حامل تھے۔ پولیس اور مال کے محکمے اگرچہ بدنام تھے مگر ان میں بھی بہت اچھے لوگوں کی کمی نہ تھی۔ بدنام ترین پولیس افسر بھی قتل جیسے مقدمات میں بدعنوانی سے گھبرایا کرتا تھا۔ محکمہ مال میں بھی تلاش کرنے سے اچھے لوگ بکثرت مل جایا کرتے تھے۔ آج عالم یہ ہے کہ محکمہ پولیس کے افسران بالا ذیلی ملازمین سے ماہانہ رقم کا تقاضا ہی نہیں کرتے بلکہ ماتحتوں کا فرض سمجھتے ہیں۔ اس رقم کے حصول کے لیے ذیلی افسران رشوت بدعنوانی کو ذریعہ بنا کر اپنا پیٹ بھی بھرتے ہیں اور افسران بالا کی جیب میں گرم کر کے اپنے اور ان کے لیے آتش جہنم بھڑکاتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے قتل، غارت گری، ڈکیتی اور دہشت گردی جیسے جرائم سے صرف نظر کر کے مقتولین کے ورثاء کو بھی قاتلوں کے رحم پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ محکمہ مال بیوگان، یتیموں، غریبوں اور لاچاروں کی اراضی کا ناجائز انتقال درج کر کے اس پر قبضہ تو عام تھا، اب ہزاروں ایکڑ سرکاری اراضی تک ہتھیار لینا اور افسران بالا سے ساز باز کر لینا معمول بن چکا ہے۔ صوبائی محکمہ، محکمہ انہار اور محکمہ صحت بھی محکمہ مال اور پولیس سے پیچھے نہیں رہے۔
اسی طرح ممکنہ محکمہ بلدیات تو اس دوڑ میں بہت ہی سبک رفتار ثابت ہو رہا ہے۔ ترقیاتی کام کاغذوں میں ہوتے ہیں اور کروڑوں روپے ٹھیکیداروں اور افسران کی جیبوں میں چلے جاتے ہیں۔ کئی سڑکیں متعدد بار کاغذوں میں بنی لیکن اللہ کی زمین پر ان کا وجود نظر نہیں آتا۔ کمیشن مافیا نے ترقیاتی منصوبوں کا معیار جس طرح خاک میں ملایا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں۔ بدعنوانی اس حد تک سرایت کر گئی ہے کہ 1 کروڑ روپے کے ترقیاتی منصوبوں میں سے بمشکل چند لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں، باقی ٹھیکیدار، انجینئر، بلدیے کے چیف افسر، ایڈمنسٹریٹر یا ناظم کا حق سمجھا جاتا ہے۔ محکمہ صحت کی بیماری بھی یہاں ہے۔ ہسپتال کی مشینری اور عمارت کا غلط استعمال اور مفت فراہم کی جانے والی ادویات کی فروختگی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں رہی۔ ملٹی نیشنل کمپنیوں سے لاکھوں کی کمیشن لے کر بلا ضرورت اور مہنگی ادویات کی تجویز ڈاکٹروں کا وتیرہ بن چکا ہے۔ دوائیوں کی کمپنیوں کی جانب سے ڈاکٹر حضرات کو غیر ملکی دورہ جات، گھریلو سامان کی فراہمی، نقد رقوم کا عطیہ جیسی رشوتیں گناہ ہی نہیں سمجھی جاتی۔ علی ھذا القیاس باقی محکموں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ وفاقی اداروں میں ریلوے اور پی آئی اے کی بدحالی پر پوری قوم نوحہ گناہ ہے۔ دنیا بھر میں کسی بھی ملک میں ریلوے کی ایسی خستہ حالی نہیں جتنی پاکستان میں ہے۔ چلتی ٹرین میں راستہ میں ڈیزل ختم ہو جانا اور پہیہ جام ہو جانا، چلتی ٹرینوں میں پانی اور بجلی مفقود ہوتی ہے، مسافر بیچارے قفس میں بند پرندے کی طرح تڑپنے اور تڑپ تڑپ کر کوڑنے کے سوا کچھ نہیں کر پاتے۔ اب تو ریلوے کی بندش کی نوید بھی کان میں پڑ رہی ہے۔ پی آئی اے کے خستہ حال جہاز اور رشوت ستانی کے ذریعے بھرتی کیے گئے افسر اور پائلٹ پی آئی اے میں سفر کرنے والوں کو کلمہ پڑھنے اور وصیت لکھنے کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ بجلی پانی کے محکمہ کے مظالم بھی اپنی انتہا کو پہنچ چکے ہیں۔ اس پورے محکمے کو بدعنوانی نے بے رحم بنا دیا ہے۔ سوئی گیس، پی آئی اے، محکمہ ڈاک، محکمہ اطلاعات سبھی لائق توجہ ہیں۔ عدلیہ بھی اس عوام میں دوسری جیسے ہی بن کر رہ گئی ہے۔ میڈیا پر تو بات کرتی ہوئی زبان اور قلم چلاتے ہوئے بھی قلم میں کپ کپاہٹ طاری ہوتی ہے۔ قلم و کرتاس کی حرمت کو بھی بدعنوانی سے داغدار کر دی ہے۔ جملہ وفاقی صوبائی حکومتیں بھی اس میدان میں بدنام اور داغدار بن کر رہ گئی ہیں۔ عوام الناس کا حال یہ ہے کہ کوئی کسی سے قرض لے کر واپس کرنے کو تیار نہیں۔ ڈکیتیاں اتنی عام ہیں کہ کوئی علاقہ اور کوئی گھنٹہ خالی نہیں۔ موبائل فون سے لے کر گاڑی کے غصب و بالجبر تک تمام وارداتیں عام ہیں۔ گویا کہ پوری قوم اس مرض کی مریض بن کر رہ گئی ہے۔ بدعنوانی کی دنیوی نقصانات سے تو پوری قوم عین یقین کی حد تک آگاہ ہو چکی ہے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد محترم سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد گرامی ہے کہ جو لوگ عہد پیمان کی مخالفت میں مبتلا ہو جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان میں قتل و غارت کا دروازہ کھل جاتا ہے، اور جس قوم میں بے حیائی، فحاشی پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان پر موت کو مسلط کر دیتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے اللہ تعالیٰ ان سے بارش کو روک دیتے ہیں۔ ہمارے ملکی بحران، بجلی اور گیس کی کمی، بدامنی اور دہشت گردی کا حقیقی ثبوت اس حدیث سے بخوبی واضح ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ایک غلام ایک جنگ میں غنیمت کی چادر میں خیانت کا مرتکب ہو کر ان کے عملہ میں رائی اجل ہوا۔ لوگوں نے اس کے حصول جنت پر مبارکباد دی۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر میں خیانت کی وجہ سے آگ کے شعلے اس کو لپیٹیں گے۔ لوگوں نے کہا کہ مال غنیمت میں سے کچھ چیزیں تقسیم سے پہلے ہم نے لی ہیں۔ فرمایا کسی نے 1 تسمہ چڑھایا ہو یا 2 تسمے اٹھائے ہو وہ جہنم میں جائے گا۔ معلوم ہوا کہ کرپشن دنیا آخرت میں ہلاکت، ذلت و قلت اور بحران کا باعث ہے۔ رشوت خور افسر، سود خور تاجر، جوئباز مالدار، نیز چوری ڈکیتی کا مجرم، سرکاری و مشترکہ مال میں خیانت کا مرتکب ذمہ دار جو کمائی کرتا ہے، حقیقت میں وہ کمائی اس کے اور اہل خانہ کی بربادی کا باعث ہوتی ہے۔ تجربہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کی اولاد بدکار، بد چلن اور اہل خانہ باغی ہوتے ہیں۔ علاوہ ازیں دنیا میں مقدمات، امراض اور مصیبتوں میں ابتلا مستقل حزیز کا باعث ہوتا ہے، جبکہ آخرت کی رسوائی اور تکلیف تو کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ مولانا سید سلمان ندوی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں خیانت صرف دل ہی سے نہیں ہوتی بلکہ ایک ایک عضو سے ہو سکتی ہے، یہاں تک کہ چشم ابرو کے اشاروں سے ہو سکتی ہے، لیکن اگر یہ یقین ہو کہ ایک ذات ہے جو چوری چھپی کی ہر حرکت سے ہر وقت باخبر رہتی ہے تو پھر انسان کو کسی قسم کی خیانت کاری کی ضرورت نہ ہو۔ اسلام اس یقین کو پیدا کر کے خیانتوں کا خاتمہ کرتا ہے۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ جانتا ہے آنکھوں کی خیانت کاری کو اور جو چھپا ہوا ہے سینوں میں۔ اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ خیانت جیسی مہلک بیماری سے
ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمیں نیکیوں کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔